اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون۔ یہاں پہ طلاق کا بیان اور خلا کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور آگے حلالے کا بیان ہے۔ تو طلاق رجیع، جس کے اندر ایسی طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے، بندہ اپنی بیوی کو بغیر نکاح کے واپس رکھ سکتا ہے، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، یہ طلاق 2 بار ہے۔ یہ کتنا ہے؟ 2 بار۔ ایک بار طلاق دے دی ہے تو عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، 2 طلاقیں دے دی ہیں تو عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے۔ فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، 2 طلاقیں دینے کے بعد یا 1 طلاق دینے کے بعد اب کیا ہے کہ تم انہیں یا تو اچھائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ انہیں چھوڑ دو، یعنی تیسری طلاق دے کے یا پھر انہیں فارغ کر دو۔ اب 2 طلاقوں کے بعد جو ہے وہ کوئی دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، صرف اتنا ہی ہے، یا تو تمہیں اچھے طریقے سے انہیں رکھ لو یا پھر اچھے طریقے سے انہیں چھوڑ دو۔ ہوا یہ کہ ایک صحابی رسول نے، عرب کے ایک شخص نے، بلکہ صحابی رسول تھے، انہوں نے ایک انصاری شخص نے کہا تھا، اپنی بیوی کو کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا رہوں گا، جب تمہاری عدت گزرنے پہ آئے گی پھر تم سے رجوع کر لیا کروں گا، تو ساری زندگی میں تمہیں ایسے لٹکا کے رکھوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عورتوں پر احسان عظیم فرمایا نہیں، اب جو ہے وہ تم ساری زندگی کسی عورت کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اسے طلاق دے دو، جب عدت گزرنے پہ تو پھر رکھ لو۔ میں بس 2 چانس ہے، 2 بار تم طلاق دے سکتے ہو، 2 بار چانس ہونے کے بعد اب چاہو تو آخری چانس ہے، رکھنا چاہو تو رکھ لو، چھوڑنا چاہو تو چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے جی۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ خلا کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم مردوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ جو کچھ انہوں نے حق مہر کے اندر دیا ہے وہ اسے واپس لے لیں۔ اللہ یخاف ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، مگر یہ ہے کہ جب انہیں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھنے کا ڈر ہو تو پھر کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عورت اگر مرد سے یہ چاہتی ہے، خلا چاہتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب جو تم نے حق مہر اس کو دیا ہوا ہے وہ اسے واپس نہ لو اور پھر تم اسے طلاق دے کر فارغ کر دو۔ ٹھیک ہے۔ اگر تمہیں پتہ ہے کہ تم اللہ کی حد، یعنی تم آپس کے تعلقات کو اچھا نہیں رکھ سکو گے، لڑائی جھگڑا روز رہے گا، اور تم آپس میں جو ہے وہ تمہارے تعلقات جب مضبوط نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے پھر تم جو ہے وہ اسلام کو چھوڑتے جاؤ گے، آپسی لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ پھر جب عورت یہ چاہتی ہے، خلا چاہ رہی ہے، تو اب اسے کیا کرو، جو کچھ تم نے حق مہر کے اندر اس کو دیا ہے اسے واپس نہ لو، چپ کر کے اسے طلاق دے کے اس کو فارغ کر دو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے، یعنی ازدواجی تعلقات تمہارے صحیح نہیں رہیں گے، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، پھر تم دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ عورت اپنا مال واپس کر دے اور مال واپس کرنے کے بعد جو ہے وہ طلاق لے لے۔ 2 مسئلے سمجھیں یہاں پہ۔ ایک صورت میں یہ ہے کہ مرد مال اپنا حق مہر جو دیا ہے وہ واپس لے سکتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ حق مہر واپس نہیں لے سکتا۔ ہاں، اگر زیادتی ہو عورت کی طرف سے، زیادتی عورت کی طرف سے ہے تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ عورت اپنا جو ہے وہ حق مہر واپس کر دے، جو حق مہر ہے وہ واپس کر دے اور طلاق لے لے۔ اگر زیادتی مرد کی طرف سے ہے تو پھر مرد جو ہے وہ حق مہر لینے کا حقدار نہیں ہے، اگر اس وہ لے گا تو پھر یہ مکروہ ہے، اس کا حق مہر لینا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے تو لینا، چاہے عورت کی طرف سے زیادتی ہے یا مرد کی طرف سے زیادتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر عورت کی طرف سے زیادتی ہے تو پھر بندہ اگر حق مہر لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، صحابیہ ہے، ان کا نام تھا حضرت جمیلہ بن عبداللہ۔ یہ جمیلہ بھی تھیں اور نام بھی جمیلہ تھا، یعنی خود بھی خوبصورت تھی اور نام بھی ان کا جمیلہ تھا۔ ان کے شوہر کا نام تھا حضرت ثابت، وہ ذرا قد کے تھوڑے سے چھوٹے تھے، جیسے آج بات ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی میں نے ایک بار پردے میں دیکھا ہے یہ ساروں سے نا چھوٹے نظر آ رہے تھے، تو اس لیے میرا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا ہے۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کسی طریقے سے گزارا کرنے کی کوشش کرو. انہوں نے کہا جی میرا گزارا نہیں ہوتا. تو حضرت ثابت کو بلایا گیا, انہوں نے کہا گیا کہ ہاں جی آپ کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا حضور میں تو چاہتا ہوں یہ میرے ساتھ رہے, اب یہ نہیں رہنا چاہتی تو میں کیا کروں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مطلب میں چاہتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہوتا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ثابت پھر تو کیا کہتا ہے. انہوں نے کہا جی اگر یہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں نے انہیں ایک باغ دیا تھا حق مہر کے اندر, یہ باغ واپس کر دے میں طلاق دے دیتا ہوں. انہوں نے خوشی خوشی اپنا باغ واپس کر دیا تو انہوں نے طلاق دے دی. اب ذرا یہاں ایک خاص مسئلہ اس کو سمجھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر خود چاہتے تو اس عورت کو فرما دیتے تمہیں طلاق ہے ٹھیک ہے جاؤ, لیکن نہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ شوہر کو بلا کے فرمایا کہ تم اسے طلاق دو. ٹھیک ہے, اس نے کہا جی میرے حق مار واپس کر دے, باغ واپس کر دے تو میں دے دیتا ہوں. اب اگر عدالتیں آج کے دور کے اندر اگر عدالت اور عورت خلا کے لیے جاتی ہے عدالت کے اندر تو عدالت کا حق بنتا ہے کہ وہ شوہر کو بلائے, چاہے پولیس کے ذریعے بلائے چاہے جیسے مرضی بلائے. اگر نہیں بلاتی تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ طلاق نہیں ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے. اگر یہ ساری ٹھگیاں ساری بےایمانیاں یہ جج کر سکتے ہیں تو شوہر کو بلا سکتے ہیں, شوہر کو بلا کے اسے کہے کہ ہاں بھائی تیری جب گھر والی تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, اسلام بھی اس کو حق دے رہا ہے, اس ملک کا جو قانون ہے وہ بھی اس کو حق دے رہا ہے, تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کو آزاد کر. اگر ہر بےایمانی اور ٹھگی کی خاطر جج اگر کسی بھی شخص کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں تو طلاق دلوانے کی خاطر بھی شوہر کو زبردستی بلایا جا سکتا ہے, پولیس کے ذریعے اٹھایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ اگر عدالت اپنی طرف سے 2-4 پیشے لگوا کر اگر وہ بندہ نہیں جاتا اور اپنی طرف سے وہ عدالت لکھ کے دے دیتی ہے تو اکثریت علماء کی یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ وہ طلاق نہیں ہوئی ہے. بات سمجھ آ گئی. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں. یہ کیا ہے؟ طلاق دینا, نکاح کرنا, یہ کیا ہے؟ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها, ان حدوں سے آگے نہ بڑھو. جس طریقے سے رب نے کہا ہے اسی طریقے سے زندگی گزارو, نکاح کرنا ہے اسی طریقے سے کر لو, طلاق دینی ہے تو اسی طریقے سے کر لو. ہاں ومن یتعد حدود اللہ, جو اللہ کی حدوں کو تجاوز کر جائے فاولئک هم الظالمون, پھر وہی ظالم ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک بات تھی 2 طلاقوں کی. اب آگے بات آ رہی ہے طلاق, تیسری طلاق کی. فَإِن طَلَّقَهَا, اگر وہ شخص عورت کو تیسری طلاق بھی دے دے تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فرمایا اب وہ پہلے مرد کے لیے جائز نہیں ہے. کب تک؟ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, جب تک کہ وہ دوسرے مرد کے ساتھ نکاح نہ کر لے. اب اس مسئلے کو سمجھیں, یہ حلالے کا مسئلہ ہے اور لوگ اس مسئلے کو بڑے غلط سائڈ پہ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, حلالہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. 3 طلاقیں دینے کے بعد اس عورت نے عدت گزاری. عدت گزارنے کے بعد اب اسلام یہ کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ دوسرے شخص سے نکاح کر لو. نکاح کرنے کے بعد یا تو وہ شخص فوت ہو جائے یا پھر وہ شخص اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا عورت اپنی مرضی سے طلاق لے لے. ٹھیک ہے, تو ان 2-3 صورتوں کے اندر اگر اس کو دوسرا مرد خاوند طلاق دے دیتا ہے تو عدت گزارنے کے بعد اب اسلام کہتا ہے کہ اگر یہ عورت پہلے مرد کے پاس جانا چاہتی ہے تو اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. یعنی پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کی ایک ہی صورت ہے کہ عورت جو ہے وہ دوسرا نکاح کرے, اس کے ساتھ وہ ازدواجی تعلقات قائم ہو. ہاں اب وہ شخص اپنی مرضی سے طلاق دے دیتا ہے یا یہ عورت اپنی مرضی سے طلاق لے لیتی ہے, پلان کے تحت نہ ہو, اپنی مرضی ہو. ہاں پلان کے تحت نہ ہو. اگر پلان کے تحت ہے یعنی ایک سوچی سادی سمجھی ایک طریقے کے ساتھ یعنی چند گھنٹوں کے لیے یہ نہ ہو. ہاں صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ اگر اپنی مرضی سے کوئی بندہ طلاق دے دے دوسرا خاوند یا عورت طلاق اپنی مرضی سے لے لے تو اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ پہلا خاوند چاہے تو اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. اسی کو حلالہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب پلان کے تحت ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے, کروانے والے پر بھی لعنت ہے. ٹھیک ہے نا جی. پھر اس حدیث کے اندر بھی علماء کی کئی توجیہ ہیں. تو مطلب کیا ہے آگے دیکھیں جی. فَإِن طَلَّقَهَا, اگر وہ دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, اب اس عورت اور اس پہلے والے خاوند پر کوئی گناہ نہیں ہے. أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, اگر وہ آپس میں پھر ملنا چاہتے ہیں, پہلا خاوند اور یہ عورت اب آپس میں اگر پھر ملنا چاہتے ہیں, نکاح کرنا چاہتے ہیں, ان ظنا, اگر ان دونوں کو یقین ہے کہ ان یقیم حدود اللہ, کہ وہ اللہ کی حدوں کو نہیں توڑیں گے, تو پھر فرمایا کہ وہ دونوں نکاح کر سکتے ہیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ علم والے لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے.
ٹھیک ہے جی. اگلا مسئلہ بھی دیکھ لیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. جب تم طلاق دے دو, ان کی مدت ختم ہونے لگے, تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. چاہو تو اچھائی کے ساتھ انہیں روک لو, چاہے تو انہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دو, یعنی تیسری طلاق دے کے ان کو فارغ کر دو. لیکن اگلا مسئلہ دیکھیں. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. فرمایا کہ زیادتی کرنے کی خاطر ان کو نہ روکو, بدلہ لینے کے لیے, انتقام لینے کے لیے. ٹھیک ہے جی, اس نے ایسے کیا تھا تو فلہذا میں پہلے چلو رجوع کر لیتا ہوں, اب اس کی ایسی تیسی میں خود کر لوں گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نکاح اس وجہ سے لوگ کر لیتے ہیں. بلکہ یہ تو چلو پھر بھی رجوع کی بات ہے نا, لوگ بدلہ لینے کی خاطر یار نکاح کر لیتے ہیں, انتقام لینے کے لیے لوگ نکاح کر لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زیادتی کرنے کی خاطر نہیں. ہاں اگر 2 طلاقوں کے بعد اگر تم اس کو رکھنا چاہتے ہو تو پھر یہ مطلب نہیں ہے کہ اب جناب پچھلی کھاتا اٹھا کے جو ہے وہ تم اس کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دو, ٹھیک ہے, اور اس کو زیادتی کی خاطر تم اس کو اپنے پاس روک لو. نہ, ایسی بات نہیں ہے. ہاں اگر تم اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس کو موقع دینا چاہتے ہو تو بے شک موقع دے دو, نہیں موقع دینا چاہتے تو پھر اس کو فارغ کر دو. آگے دیکھیں جی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. فرمایا جس شخص نے یہ ظلم کیا, اور جو شخص ایسا ظلم کرے, یعنی عورت پر خاوند اپنے بیوی پر کرے, فقط ظلم نفسہ, وہ اس پر ظلم نہیں کر رہا, وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی, وہ کس پر ظلم کر رہا ہے؟ اپنے آپ پر ظلم. صرف انتقام کی خاطر اس نے جو ہے وہ اپنا واپس لیا عورت کو, تو یہ نہ سمجھے کہ اس نے جناب بڑا 30 مار کھایا ہے, اس نے جناب اپنی بیوی کو جو ہے وہ قابو کر لیا تو اب جو مرضی اس کے وہ حساب کتاب کرتا رہے. فرمایا نہ, تو یہ نہ سمجھ کہ تو اس پر ظلم کر رہا ہے, نہیں, فقط ظلم نفسہ, تو اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. دیکھیں نا جی, پیچھے آیت گزری ہے نا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے حق بیان فرمایا ہے, ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو آگے دیکھیں بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. میں اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ, اللہ کی آیتوں کا مذاق مت بناؤ. ٹھیک ہے نا. نکاح, طلاق اور اطاق, یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مذاق میں بھی کرے گا تو اس کو طلاق ہو جائے گی, مذاق کے اندر نکاح کرے گا نکاح ہو جائے گا. یہ ڈرامے, یہ فلمیں کیا ہوتا ہے, ادھر سے بھی جناب برات آ رہی ہے, ادھر سے بھی برات آ جاتی ہے, پورا شادی کا ماحول بنا کے جناب کیا کرتے ہیں, ادھر سے بھی قبول کروا رہے, ادھر سے بھی قبول کروا رہے, نکاح ہو گیا. چاہے وہ ایکٹنگ کر رہے تھے, کہتے جی ہم تو فلم کی شوٹنگ کے اندر تھے, ہم تو جناب ڈرامے کی شوٹنگ کر رہے تھے, تم شوٹنگ کرو یا ایکٹنگ کرو, جو مرضی کرو, نکاح ہو گیا. نکاح کس چیز کا نام ہے؟ کلمے پڑھانے کا نام ہے, خطبہ پڑھنے کا نام ہے, دعا مانگنے کا نام ہے. نہ, چاہے دعا مانگے نہ مانگے, چاہے کلمہ پڑھے کوئی نہ پڑھے, چاہے کوئی ایمان مفصل مشمل پڑھائے نہ پڑھائے, چاہے جناب خطبہ پڑھے یا کوئی نہ پڑھے, ہاں جی, کچھ بھی نہ ہو. ہاں, عورت نے اگر بھری مجلس کے اندر کہہ دیا جی مجھے قبول ہے قبول ہے قبول ہے, اور مرد نے کہہ دیا قبول ہے, نکاح ہو گیا. النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بلفظین. نکاح صرف 2 لفظوں سے ہوتا ہے, ایجاب اور قبول, بس. اب جس نے پورے ڈرامے کے سامنے جناب سب کے سامنے قبول کہا ہے, بتاؤ نکاح تو ہو گیا. نکاح تو مذاق ہو ہی نہیں سکتا, طلاق مذاق ہو ہی نہیں سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنی بیوی کو کہے جناب آج تو آپ ماشاءاللہ بڑی سونی لگ رہی ہیں تو اس خوشی میں آپ کو طلاق دی. ہو سکتا ہے؟ طلاق تو پھر بھی ہو جائے گی. کئی لوگ بہانہ بناتے ہیں, کہتے ہیں جناب وہ تو ہم نے غصے میں دی تھی, اور تم نے کیا خوشی کے اندر دی تھی, ہے جی. کبھی ایسے بھی ہوتا, طلاق بھی کبھی خوشی کے اندر ہوتی ہے. کہ جی منڈا پاگل ہو گیا سی, تو پاگل ہوا تو اس نے 3 طلاقیں دی. کس نے کہا 3 طلاقیں دو؟ جب اسلام کہتا ہے, یہ کہنا جی اسلام نے کتنا خوبصورت رستہ دکھایا ہے, 1 طلاق دے دو, ہو سکتا ہے اس کی طبیعت سیٹ ہو جائے, تمہاری طرف سیٹ ہو جائے, نہیں ہو بنتی دوسری پھر دے دو, 2-3 مہینے کے بعد پھر دے دو, ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرم فرما دے, ہیں جی. لیکن اگر پھر نہیں بنتی تو اسلام کہتا ہے کہ اب جا کے تیسری طلاق دو, کیونکہ 2 چانس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عطا فرمائے ہیں اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا. ٹھک کر کے طلاق کر دی, بعد میں مسئلہ پوچھتے پھرتے. یہی مسئلہ 1 منٹ پہلے پوچھ لیتے. پہلے جناب سارا بارڈر کراس کر آئیں گے, پورے جناب اپنی حد ختم کر دیں گے, اب بعد میں فون کر کے پوچھتے ہیں جی اب کیا کریں, وہ تو غصے میں طلاق دی تھی. تو بھائی پہلے ہی فون کر لیتے نا, غصہ تو پہلے بھی چڑھا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اور کبھی دنیا کے اندر کبھی ایسا موقع نہیں بنا کسی نے کہا جناب آج تو جناب میری بڑی سونی لگ رہی تھی تو میں نے کہا چل جانو اس خوشی میں طلاق دی. کبھی ہوا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور بھائی طلاق ہوتی غصے کے اندر ہے,
طلاق ہوتی لڑائی کی صورت کے اندر ہے. تو اس لیے یہ بہانہ بنانا کہ جب جناب یہ پاگل ہو گیا تھا منڈا تو ہم نے اس لیے کہا کہ یہ کر دیا وہ ہو گیا. اب کوئی حل بتائیں, اب کیا حل ہو سکتا ہے جب تو نے ہاتھ نہیں 3 طلاقیں دے کر تو اپنی حد ختم کر دی ہے. 1 دے دے 2 دے دے, ٹھیک ہے, کم سے کم چانس تو موجود ہوگا واپس آنے کا, ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حدوں کو جو ہے وہ مذاق, اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ. واذکروا نعمت اللہ علیکم, فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر اپنے نعمت کو جو ہے وہ جو تم پر کیا ہے, فرمایا اللہ کی نعمت کو یاد کرو. رب نے کتنی بڑی نعمت کی ہے, رب نے تمہیں اسلام دیا ہے, رب نے تمہیں اپنا نبی دیا ہے, ساری سیرت طیبہ تمہارے سامنے ہے, قرآن تمہارے سامنے ہے. قرآن پڑھ کے دیکھو تو صحیح طلاق کا مسئلہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ, فرمایا اس نے تم پر کتاب نازل کی ہے, حکمت نازل فرمائی ہے. يَعِظُكُم بِهِ, وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. یا رب ہو کے بندے کو نصیحت کرتا ہے, بھی ایسے نہ کر ایسے کر لے, ایسے نہ کر ایسے کر لے, پھر بھی بندے کو سمجھنا ہے. اب لنڈے کے کبوتر جو کالج اور یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہیں, مجھے آپ بتائیں ان کو ساری زندگی یہ طلاق کے مسئلے سمجھ آئیں گے؟ ان کو تو ایک ہی بات بتائی گی, بڑا آدمی کیسے بننا ہے. بڑا تو نہیں, کیا بننا ہے, بڑا آدمی بننا ہے. زندگی گزارنے کا طریقہ تو اسلام سکھا رہا ہے نا. یار طلاق کے مسئلے قرآن بیان کر رہا ہے, نکاح کا مسئلہ ہے قرآن بیان کر رہا ہے. آگے دیکھیں بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ جو ہے وہ آگے قرآن کے اندر آنے والا ہے. جب مسلمان قرآن پڑھے ہی نہ, دیکھے ہی نہ, یہ کیسے الفاظ ہے, فرمایا یعظکم بہ, وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. کس بات کے اندر نصیحت نہیں ہو رہی؟ ہم دو سپارے مکمل کرنے والے ہیں. مجھے آپ بتائیں کتنی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے. اب مسلمان نہ پڑھے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے نا, ٹھیک ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب نے تمہیں کتاب دی ہے, حکمت عطا فرمائی ہے. یعظکم بہ, وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ہے جی, طلاق دینے کے معاملہ ہے تو اللہ سے ڈر جاؤ. نکاح کر رہے ہو تو پھر بھی کم سے کم دیکھو تو صحیح کہ نکاح کس طرح کر رہے ہو. وَاعْلَمُوا, اور یہ بات یاد رکھو, ان اللہ بکل شیء علیم, بے شک اللہ تعالیٰ سب کو جانتا بھی ہے, علم والا, ہر شے کا جاننے والا ہے. مطلب کیا ہے, جو کچھ بھی تم کر رہے ہو رب اسے دیکھ تو رہا ہے نا کہ طلاق دی ہے تو کس نیت سے دی ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو بغیر شرعی عذر کے بعد اپنے مرد سے طلاق لے لے, آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے پر جنت کی خوشبو تک حرام ہے. ٹھیک ہے نا جی. آج منٹ مارتے طلاق لے لیتی ہے, اور اوپر سے کھڑے ہو کے جناب ہمارے مرد حضرات ہیں, وہ ٹھک کر کے ایک ہی جملے کے اندر سارا کو فنا کر کے بعد میں فون کر کے پوچھے گا جی منڈے پر غصہ چڑھ گیا تھا. غصہ چڑھ گیا تو پھر لگا, پھر اب ساری زندگی اب کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. غصہ پہلے چڑھا تھا نا میرے بھائی, پہلے فون کر کے مسئلہ پوچھتے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر طلاق دینا ہے تو ایسے دو, 1 دے دو, پھر بعد میں پھر دے دو, پھر بات نہیں بنتی ہے تو پھر جا کے